السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. تحقیق اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا جب اس نے انہی میں سے ایک رسول بنا کر بھیجا. محترم بھائیو، یہ تمام انسانوں کا بڑا اعزاز ہے، تمام انسانیت کے لیے یہ اعزاز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت انسان نبی بن کے آئے ہیں اور ہم میں سے تھے. یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا. آج کا خطبہ جمعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کے حوالے سے، آپ کے حلیہ مبارک کے حوالے سے ہے کہ آپ کا چہرہ کیسا تھا، آپ کا جسم اطہر کیسا تھا، اس حوالے سے ہے. اور اس کی بنیاد وہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کو میں اگر خواب میں دکھائی دوں تو وہ میں ہی ہوں گا، کیونکہ میری شکل شیطان اختیار نہیں کر سکتا. تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ خواب میں رسول کریم ہی تھے؟ شیطان کسی اور کی شکل تو اختیار کر کے یہ کہہ سکتا ہے نا میں اللہ کا رسول ہوں، آپ کی شکل نہیں اختیار کر سکتا. تو لازم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو ہم جانیں، اسے یاد کریں، ذہن نشین کریں. سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے. ہاں، یہ بات اپنی جگہ برحق ہے کہ وہ عام انسانوں کی طرح نہ تھے. ان کے اندر اضافی خوبیاں اللہ نے رکھی تھی اور جو کمی کوتاہیاں انسانوں میں ہوتی ہیں ان میں نہ تھی، لیکن بہرحال وہ انسان تھے. ان کی آپ کی والدہ بھی تھی، والد بھی تھے، آپ کا کنبہ اور قبیلہ بھی تھا.
جس طرح ایک عام انسان پیدا ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. تو اس لیے یہ بات تو اپنی جگہ پر حق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان اور بشر تھے، اور اس کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر بیان کرتا ہے. جیسا کہ میں نے شروع میں آیت کریمہ پڑھی کہ اللہ نے تم پر احسان کیا جب اس نے تم میں رسول بھیجا تمہیں میں سے. ایک اور مقام پر فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے تمہیں میں سے، تمہاری جانوں میں سے. قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجیے اے نبی کہ میں تمہارے جیسا ہی آدمی ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، اور انسانوں کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں رسول بنا کے بھیجا تھا. کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک فرشتہ رسول بنا کے بھیجا جاتا. فرشتے کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں جو ایک انسان کے اندر ہے. فرشتہ کامل نمونہ انسانوں کے لیے بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ نمونہ وہ ہوتا ہے جسے ہر طریقے سے ہم اس کی پیروی کر سکیں. فرشتہ کھانا نہیں کھائے گا، آپ کو کھانے کے آداب کیسے پتہ چلیں گے؟ فرشتہ پیے گا نہیں، پینے کے آداب کیسے پتہ چلیں گے؟ باقی اور جو ضروریات زندگی ہیں فرشتوں کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ نمونہ بننے کے قابل ہی نہیں ہے انسانوں کے لیے. ایک انسانوں کے لیے نمونہ بننے کے قابل وہ ہے جس کو انسانوں والی ضروریات ہے، اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ اللہ انسانوں کے لیے انسانوں کو ہی رسول بناتا رہا. اللہ نے کبھی ایسا نہیں کیا کسی قوم کی طرف رسول فرشتہ بنا کے بھیجاؤ. اور جب مشرکین نے یہ اعتراض کیا نا کہ اللہ تعالیٰ اس نبی کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں بھیج دیتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن پہ دیا کہ اگر ہم فرشتہ بھیجتے تو اسے بھی انسان بنا کر بھیجتے، اسے بحیثیت فرشتہ نہ بھیجتے. کیونکہ فرشتہ ایک انسان کے لیے نمونہ بن ہی نہیں سکتا. اس کی خصوصیات اور ہیں، کئی ایک چیزیں ہیں جو انسانوں میں نہیں پائی جاتی اور ان میں پائی جاتی ہیں، وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہو سکتے. ہاں وہ اللہ کے پیغمبر ہو سکتے ہیں، یعنی اللہ کے لیے اللہ کے پیغام لانے والے نبی تک یہ ان کا فریضہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کا ٹائٹل کیا ہے وَيَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. وہ تو اپنی مرضی کرتے ہی نہیں ہیں، فرشتوں کے اندر مرضی کا عنصر شامل ہی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ چیز دی ہے. محترم بھائیوں، سب سے پہلی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، اور دوسری بات آپ عبد ہیں، معبود نہیں ہیں. اللہ کے رسول عبد ہیں، بندے ہیں، معبود نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عبد کو عبد کی ذات تک رکھا جائے گا حد تک، اور معبود کو الگ کیا جائے گا. ہمارے ہاں بہت سے ایسے معاملات میں جو معبود کے لیے تھے ہم نے وہ بندوں کے لیے بنا دیے ہیں. ایسی بہت سی چیزیں جو فقط رب العالمین کے لیے تھے ہم نے لوگوں کے لیے بنا دی ہے. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سٹیٹس ہے وہ قرآن مجید میں اس طرح سے وعدے کرتا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم شک میں ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی. اللہ کے رسول کا تعارف کیا ہے؟ اللہ کا بندہ. فرمایا کہ تم یہودیوں کی طرح مجھے زیادہ مت بڑھانا چڑھانا، عیسائیوں کی طرح. انہوں نے عیسائیوں کو اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا چڑھا کے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تم نہ کہنا، تم کہنا کہ اللہ کا بندہ اور اللہ کا نبی. فقولوا عبد اللہ ورسول، کہ تم کہنا اللہ کا بندہ اور اس کا رسول. تم نے یہ کہنا، تم نے یہ نہیں کہنا کہ یہ اللہ کا بندہ نہیں ہے. تو اس لیے محترم بھائیو، تمام جملہ عبادات رسول کریم کے لیے نہیں ہیں، تمام جملہ احترامات رسول کریم کے لیے ضرور ہیں، عبادات فقط اللہ کے لیے. تیسری چیز اس حوالے سے، نبی کریم انسان اور عبد ضرور ہیں لیکن ہماری طرح کے نہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا ہے، وہ تمام انسانیت میں سے چنے ہوئے ایک افضل البشر ہیں، ان جیسا بشر کوئی نہیں ہے. ہاں یہ بات اپنی جگہ ہم مانتے ہیں، اور اللہ نے یہ بات بیان بھی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کی. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے لوگوں کے دلوں میں جھانکا. فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، تو اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں میں سب سے بہترین دل نبی کریم کا پایا. فاصطفاہ لنفسی وابتعثہ رسالہ، اللہ نے نبی علیہ السلام کو اپنے لیے چن لیا اور انہیں اپنا رسول بنا دیا. یہ بات اپنی جگہ پر حق ہے اور ہمارا ایمان ہے
کہ رسول کریم جیسا انسان کوئی نہیں، کیونکہ آپ لوگوں میں سب سے افضل اور سب سے بہترین تھے، سب سے کامل اور سب سے اکمل تھے بندوں میں سے۔ رسول کریم نے فرمایا میں اللہ کا چنا ہوا رسول ہوں۔ ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل میں سے بنو کنانہ کو چنا۔ واصطفیٰ قریش من بنی کنانہ، اور بنو کنانہ میں سے قریش کو چنا۔ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور قریش میں سے بنو ہاشم قبیلے کو چنا۔ واصطفانی من بنی ہاشم، اور اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم میں سے مجھے چنا۔ اللہ کے رسول اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اور اللہ کا چناؤ ایسا چناؤ نہیں ہے، یہ سب سے عظیم الشان چناؤ تھا جو اللہ نے کیا ہے، اور آپ سے بہتر چناؤ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ سے بہتر روئے زمین نے انسان دیکھے ہی نہیں ہے۔ یہ سب سے بہترین انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایک نام جو قرآن میں آئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بتلائے ہیں۔ سب سے پہلا نام تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے قرآن میں یہ نام لیا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا معنی تعریف کیا ہوا، اور آج تک امت اور تمام لوگ ان کے احسانات اتنے ہیں امت پہ کہ تمام لوگ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، اور اس وقت جو مسلمان نہیں تھے وہ بھی آپ کی تعریفیں کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب اللہ کے رسول نے صفا پہاڑی پہ بلایا تمام قبیلوں کو، کہا تم میرے بارے میں کیا سمجھتے ہو اگر میں یہ اطلاع دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک گھوڑ سوار لشکر تمہارا منتظر ہے تم پر حملہ کرنے کے لیے، تو مجھے کیا سمجھو گے میری بات کو؟ ما جربنا علیک الا صدقا، اے پیارے حبیب ہم نے آپ پر کبھی جھوٹ کا تجربہ ہی نہیں کیا۔ دشمن بھی آپ کی تعریفیں کیا کرتا تھا، تو اس لیے آپ کا نام محمد ہے۔ ایک نام آپ کا احمد ہے قرآن مجید میں، اور وہ کیا ہے؟ نبی عیسیٰ نے اپنے قوم سے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور ایک رسول کی خوشخبری دینے والا بنا کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد کا معنی اللہ کی بندوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ چند نام نبی کریم نے خود اپنے بتائے ہیں، فرمایا ان لی اسماء، میرے کچھ نام ہیں، انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، وانا احمد، میں احمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، وانا الماحی، میں ماحی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، الذی یمحو اللہ بہ الکفر، میں وہ ماحی ہوں، ماحی کا معنی مٹانے والا، اللہ میرے ذریعے سے کفر کو مٹائے گا، وانا الحاشر صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاشر ہوں، الذی یحشر الناس علی قدمی، اللہ قیامت والے دن لوگوں کو میرے پیچھے پیچھے اکٹھا کرے گا، میں لوگوں کا سردار ہوں گا قیامت والے دن۔ والعاقب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام ایک عاقب بھی ہے، العاقب الذی لیس بعدہ نبی، عاقب کا معنی سب سے عاقب میں آنے والا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ چند ایک رسول کریم نے اپنے نام بتائے، باقی یہ جو 99 نام لکھے ہوتے ہیں، اور بعض کا 100-200 نام، کہیں 300 نام لکھے ہوتے ہیں، رسول کریم نے نہیں بتایا، اور بعض اوقات ان ناموں میں ایسی فاش غلطیاں ہوتی ہیں کہ کئی اللہ کے نام نبی کریم کے نام بنا دیے جاتے ہیں، وہ ہوتے اللہ کے ہیں اور نبی کریم کے بنا دیے جاتے ہیں۔ ہم پابند ہیں ان ناموں تک جو ہمیں صحابہ نے بتائے ہیں یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ہمیں ان سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ رسول کریم نے جو نام بتائے اپنے، یا اللہ نے قرآن میں بتایا، جیسے مبشرا و نذیرا، آپ کا نام مبشر بھی ہے نذیر بھی ہے، آپ وہ نام یاد کریں، اور جو نام نہ رسول اللہ نے بتائے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ اللہ ارحم الراحمین نے بتائے، نہ صحابہ کرام نے بتائے، ان ناموں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا، اس حوالے سے چند باتیں آپ احباب کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یقیناً جس سے محبت ہونا اس کا حلیہ یاد ہوا کرتا ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ یاد کریں۔ کہیں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، اللہ کبھی ہم پہ رحم فرمائے، مہربانی فرمائے، ہم بھی سوئے جیسے دوسرے لوگ سوتے ہیں، اور جیسے صحابہ کو خوابوں میں دیدار ہوا کرتا تھا، کوئی ایسی رات بھی آئے اور ہمیں دیدار ہو اللہ کے رسول کا، اور کتنے افسوس کی بات ہوگی کہ ہمیں اللہ کے رسول کا حلیہ ہی نہ پتہ چلے، کس قدر افسوس کی بات ہوگی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ وہ لازمی یاد رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے حوالے سے ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ صحابہ کرام نے، کسی ایک صحابی نے آپ کا مکمل حلیہ بیان نہیں کیا، ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل حلیہ بیان کیا، کیونکہ جب انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا تھا اس وقت وہ حالت کفر میں تھی، جب اللہ کے رسول ان کے خیمے میں گئے تھے تو انہوں نے رسول کریم کو آنکھ بھر کے دیکھ لیا تھا،
اسلام لانے کے بعد صحابہ کرام اللہ کے رسول کو آنکھیں بھر کے دیکھا ہی نہیں کرتے تھے. کبھی کوئی نظر پٹ گئی اس کو یاد کر لیا کہ اللہ کے رسول کا چہرہ ایسا ہے. عمر بن عاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ما كان احد احب الی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے, میں اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں, لیکن میں اللہ کے رسول کو آنکھیں بھر کے دیکھ نہیں سکتا. وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ, اگر آپ مجھ سے پوچھو کہ اللہ کے رسول کا حلیہ مبارک بیان کرو, ما أطقت, میں طاقت نہیں رکھتا. کیوں؟ لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلَوْ عَيْنَيَّ مِنْهُ, کیونکہ میں نے کبھی بھی اللہ کے رسول کو آنکھیں بھر کے دیکھا ہی نہیں. صحابہ کرام آنکھیں بھر کے نہیں دیکھتے تھے, اللہ کے رسول کا ایک جلال تھا, ایک روپ تھا, لیکن جتنی نظر پڑی جس صحابی کی پڑی اس نے وہ بیان کیا کہ اللہ کا رسول ایسے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک کیسا تھا؟ حضرت انس کہتے ہیں ازاہر اللون, رسول کریم کا پھول جیسا کھلا ہوا رنگ تھا. لیس بالابیض, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل سفید چونے کی طرح رنگ نہیں تھا, اور نہ ہی گندم گو تھے آپ, گندمی رنگ تھا, بلکہ آپ کا رنگ تھا سفید سرخی مائل. حضرت ابو الطفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سب سے آخر میں فوت ہونے والے صحابی ہیں. ان سے پوچھا گیا ارأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ نے رسول کریم کو دیکھا ہے, دیدار کیا ہے؟ کہا ہاں میں نے آپ کو دیکھا ہے. کیسے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا کان ابیض ذریع الوجہ, رسول کریم بہت سفید تھے, اور رسول کریم کا چہرہ بڑا ہی حسین تھا. کیسا حسین تھا؟ اللہ اکبر. صحابہ کرام نے پھر مثالیں دے دے کے سمجھایا ہے کیسا حسین تھا. پوچھنے والے نے جابر بن سمرہ سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور برا بن عازب سے پوچھا کان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف, کیا رسول کریم کا چہرہ تلوار کے مانند چمکدار اور لمبا تھا؟ کہ نہیں, اللہ کے رسول کا تلوار کے مانند لمبا چہرہ نہیں تھا. بل مثل القمر, بلکہ اللہ کے رسول کا چہرہ تو چاند کے مانند تھا, تلوار کے مانند نہیں تھا. یہی سوال جابر بن سمرہ سے ہوا, وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف, کہ رسول کریم کا چہرہ تلوار کے مانند چمکدار اور لمبا تھا؟ کہ نہیں, لا بل مثل الشمس والقمر وکان مستدیرا, رسول کریم کا چہرہ تو سورج اور چاند کے مانند تھا, اور رسول کریم کا چہرہ بڑا گول تھا, لمبائی میں نہ تھا, چوڑائی بھی تھا, گول تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لمبا نہیں تھا. اور کیسا تھا؟ ہر صحابی نے ایک اپنی مثال بیان کی ہے کہ میں نے نبی کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے ایسے لگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض کانما صیغ من فضہ, رسول کریم سفید تھے, ایسے لگتا تھا کہ آپ کو چاندی سے بنایا گیا ہے, آپ کا چہرہ ایسے لگتا تھا جیسے چاندی کا چہرہ ہے. پھر حضرت ابو ہریرہ ہی کہتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے رسول کریم سے زیادہ خوبصورت اور حسین کسی کو نہیں دیکھا. کان کأن الشمس فی جبہتی, ایسے محسوس ہوتا تھا آپ کے چہرے سے جیسے سورج آپ کے چہرے پر چل رہا ہے, اتنا چمکدار اور خوبصورت چہرہ ہوتا تھا. اما یہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم گھر داخل ہوئے اور خوش تھے رسول کریم, تبرق سریر جبہتہ, ایسے لگ رہا تھا جیسے آپ کی پیشانی پہ بجلی چمک رہی ہے, اتنی چمک ہوتی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ. بعض نہ سفید رنگ ہوتا ہے لیکن مردانگی سی چھائی ہوتی ہے, وہ سفید رنگ بھی خوبصورت نہیں لگتا. اللہ کے رسول کا سفید سرخی رنگ نکھرا ہوا تھا, صحابی کہتے ہیں جیسے پھول کھلا ہوتا ہے, اور ایسے لگتا تھا جیسے چاندی سے اللہ کے رسول کا چہرہ بنا ہے, ایسے لگتا تھا جیسے سورج طلوع آپ کے چہرے سے ہوا ہے. اور ایک صحابی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر, کہ نبی استنار وجہہ حتی کأنہ قطعۃ قمر, کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے اور خوش ہوتے ایسے محسوس ہوتا, آپ کے چہرے پر ایسی چمک آ جاتی, ایسے محسوس ہوتا کہ آپ کا چہرہ تو چاند کا ٹکڑا ہے. اور پھر جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہر صحابی نے دیکھا, اس نے اپنی مثال بیان کی کہ مجھے رسول کریم کا چہرہ ایسے لگا. ہر صحابی نے کہا مجھے ایسے لگا. جریر کہتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس ایک قافلہ آیا, پچھلے جمعے میں نے حدیث سنائی کہ وہ ننگے بدن ننگے پاؤں تھے,
फाकों के मारे हुए सहाबा थे, तलवारें उनके पास थी। रसूल करीम ने उनकी हालत देखी तो आपका चेहरा मुतगय्यर हुआ। आपने सहाबा को इकट्ठा किया, सहाबा इनकी मदद करो। सारे सहाबा उठे, दो ढेर, एक कपड़ों का एक राशन का इकट्ठा हो गया। जब अल्लाह के रसूल ने मुसलमानों का ये जज्बा अपने भाइयों के लिए देखा, सहाबी कहते हैं फराअयतु वजह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतहल्ललु कअन्नहु मुज़हबा, मैंने रसूल करीम के चेहरे को देखा तो ऐसे लग रहा था जैसे आपके चेहरे पर सोने का पानी चढ़ा दिया गया, चांदी पर सोने का पानी चढ़ा दिया जैसे वो चमकती है ना, इस तरह रसूल करीम का चेहरा चमक रहा था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा कभी किसी सहाबी को चांद की मानंद लगा, किसी सहाबी को सूरज की मानंद लगा, किसी सहाबी को चांदी की मानंद लगा, किसी सहाबी को सोने की चमक की मानंद चमक लगी। बहरहाल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गुलाई में सुर्ख और सफेद रंग में था, बिल्कुल सफेद चूने की तरह नहीं था, सफेद था लेकिन सुर्खी माइल सफेद था, जो कि खूबसूरती की अलामत होती है। चूने की मानंद सफेदी को खूबसूरती की अलामत नहीं होती इंसानों के चेहरे में, वो सफेदी जिसमें सुर्खी शामिल हो ये खूबसूरती की अलामत होती है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन चेहरा था, ऐसा चेहरा कि बरा बिन आजिब कह उठे लम अरा शैयन कत्तु अहसन मिनका, अल्लाह के रसूल आपसे मैंने कभी खूबसूरत बंदा देखा ही कोई नहीं है। और हज़रत उमर कहने लगे अल्लाह के रसूल अगर आप बशर ना होते तो यकीनन आप चांद को रोशनी मुहैया करने वाले आप होते, आपका चेहरा तो इतना रोशन और चमकदार है। और फिर हसन बिन साबित ने वो मशहूर शेर के अहसन मिनका लम तरा कत्तु आईनी, आपसे ज्यादा हसीन तो किसी आंख ने देखा ही नहीं। वह अजमल मिनका लम तलिद निसा, आपसे ज्यादा साहिबे जमाल और खूबसूरती वाला तो किसी माँ ने जना ही नहीं। खुलिक़्तु मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन, आपको तो हर ऐब से अल्लाह ने पाक पैदा किया है। कअन्नका खुलिक़्ता कमा तशा, ऐसे पैदा किया है जैसे गोया के ऐसे लग रहा है कि अल्लाह ने आपको ऐसे पैदा किया है जैसे आप चाहते थे, आपकी चाहत के मुताबिक अल्लाह ने पैदा किया। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गुलाई में और सुर्ख और सफेद रंग का हसीन तरीन चमकदार चेहरा था। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आंखें थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अनस फरमाते हैं और कई और सहाबा से भी, अकमल आईनी, रसूल करीम की जो आंखें थी ये एक तो मोटी थी, कुछ फराख थी, और दूसरी सफेदी के साथ इसमें सुर्खी के डोरे थे, हल्की हल्की सुर्खी नजर आती थी इसमें, और सफेद रंग की हल्की सी मोटी आंखें खूबसूरती की अलामत होती है। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। और पलकें कैसी थी? दलाइलुन नबुवा के अंदर हदीस है कि आपकी पलकें थोड़ी सी लंबी थी और घनी थी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो होंठ मुबारक है वो कैसे थे? जली अल्फम, आपके होंठ मुबारक बहुत बारीक नहीं थे, बहुत मोटे भी नहीं थे, कुशादा थे, ऐसे कुशादा के जो खूबसूरत लगते थे। आपके होंठ मुबारक कैसे थे? आपके दांत कैसे थे? हजरत उमर फरमाते हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु, रसूल करीम अपनी बीवियों से नाराज हुए, मैं अल्लाह के रसूल के पास गया, आपसे हाल अहवाल मालूम किया, अल्लाह के रसूल को कुछ खुश किया, सुम्मा बशरा फज़ाहिका, रसूल करीम खुश हुए, आप मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद वकाना मिन अहसनिन नासि सगरा, मेरी नजर जब आपके दंदान मुबारक पर पड़ी ना, मैंने किसी बंदे के इतने खूबसूरत दांत नहीं देखे थे। आप लोगों में सबसे ज्यादा हसीन दांतों वाले थे। हाँ, रसूल करीम के अगले दांतों में कुछ फासला था, बिल्कुल मिले हुए नहीं थे, कुछ फासला था दरमियान में। तो रसूल करीम के दांत मोतियों के मनिंद थे। हज़रत उमर कहते हैं मैंने इतने खूबसूरत दांत किसी बंदे के नहीं देखे जैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाले अतहर कैसे थे? ये कैसे थे? अल्लाह अकबर। हजरत अनस से पूछा कतादा बिन दियामा सदूसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, कैफ़ कान शअरु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक कैसे थे? कतादा ताबेई है, ताबेईन को बड़ी इस चीज की होती थी, हमारा नबी कैसा था, हमने तो देखा नहीं है, चलो हुलिया ही बयान कर दो। सहाबा से सवाल करते थे, ऐ सहाबी बताओ अल्लाह के रसूल के बाल कैसे थे, अल्लाह के रसूल का चेहरा कैसे था, पूछा करते थे। हमें तो ये चाहते नहीं रही ना, सहाबा ताबेईन में, तबा ताबेईन में, मुहद्दिसीन में ये बड़ी चाहत हुआ करती थी। इमाम तिरमिज़ी ने तो एक किताब ही लिख दी शमाइल तिरमिज़ी इस बात पे कि रसूल करीम का हुलिया बयान किया जाए। तो हजरत अनस से पूछा कि आपके बाल कैसे थे? कहा काना शारन गजीरन लैसा बिलजायद वला सब्त, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बाल थे ना वो कुंगरियाले थे बिल्कुल, ना बिल्कुल सीधे थे, हल्के से कुंगरियाले बाल थे।
بین اذنہ وعاتقہ، رسول کریم کے بال عموماً کان اور کندھوں کے درمیان تک ہوتے تھے. اور دوسری حدیث کے اندر ہے کہ رسول کریم کبھی نصف کان تک بال رکھتے، جب کٹاتے تو نصف کان تک کٹاتے، بڑے ہوتے تو کبھی کانوں کی لو تک جاتے اور کبھی کندھوں کو چھوتے. رسول کریم کے بال ایسے تھے. بالکل آپ حج کے موقع پر تو آپ نے سارے بال منڈوائے ہیں نا، سر منڈوایا ہے، لیکن عام حالات میں آپ نے زلفیں رکھی ہیں، اور زلفیں کبھی کانوں کے نصف تک ہوتی تھی، کبھی کانوں کی لو تک ہوتی تھی، کبھی کندھوں تک. کندھوں سے نیچے آپ کی زلفیں کبھی نہیں گئی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال ہیں آپ بالکل پیچھے نہیں ڈال لیتے تھے جیسا کہ آج ہمارا نوجوان کرتا ہے. سمجھتے ہیں کہ زلفوں کا مطلب یہ ہے کہ بالوں کو پیچھے ڈال دیں. رسول کریم اتنے بال بھی رکھے ہیں، لیکن رسول کریم کا طریقہ یہ تھا کہ مانگ درمیان سے نکلتی تھی. اما جی عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کنت اذا اردت ان افرق راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدعت الفرقہ من یاخوفہ. کہتے ہیں کہ جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی مانگ نکالنا چاہتی تو میں آج کے سر کے بالوں کی مانگ سر کے بیچوں بیچ نکالا کرتی تھی، سائیڈوں سے نہیں. رسول کریم کے بال ان کی مانگ درمیان سے نکلا کرتی تھی. تو درمیان سے مانگ نکلتی تھی، بال زلفیں تھی. اور جب آپ کچھ بوڑھے ہو گئے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچے، رسول کریم کی داڑھی اور سر کے بال تبھی بھی سفید تھے. ہاں، اللہ کے رسول کی داڑھی تھی، آپ نے داڑھی نہیں کٹوائی. داڑھی کی کیسی تھی؟ گھنی تھی، گھنی. وَكَانَ كَثِيرَ شَعْرِ اللَّحْمِ اشار اللحیہ. حضرت جابر کہتے ہیں اللہ کے رسول کی داڑھی بڑی گھنی تھی. اب جب اللہ کے رسول کچھ بڑھاپے کو عمر میں پہنچے ہیں تو بڑھاپے نے کچھ اپنے آثار ظاہر کیے، لیکن آپ کی وفات تک آپ کے نہ سر کے بال سفید ہوئے نہ داڑھی کے بال سفید ہوئے. صحابی کہتے ہیں صرف چند بال سفید ہوئے، اگر ہم انہیں گننا چاہتے تو گن لیتے، وہ 20 سے زیادہ نہیں تھے. وہ کہاں تھے؟ فی انفقتہ. یہ جو داڑھی کا بچہ نہیں، چھوٹا سا ہونٹ کے نیچے ہوتا ہے، یہاں کچھ بال سفید رسول کریم کے. وفی الصدغین، یہ کن پٹیوں پر دونوں چند ایک بال سفید تھے. وفی راسہ، مانگ جہاں نکالی جاتی یہاں پہ چند بال سفید تھے، اور وہ گنے جا سکتے تھے. اور صحابی کہتے ہیں کان اذا الدہن لم یتبین، جب رسول کریم تیل لگاتے تھے وہ بال بھی نظر نہیں آتے تھے. اذا شائز، جب بال غبار آلود ہو جاتے تب وہ ہمیں سفید بال نظر آتے، وگرنہ نظر بھی نہیں آتے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک آپ کے سر اور داڑھی کے بال سفید نہیں ہوئے. سیاہ بالوں والے صرف 20 کے قریب بال سفید ہوئے رسول کریم کی داڑھی، کن پٹی اور مانگ میں سے، ٹوٹل 20. صحابہ کہتے ہیں ہم گن سکتے تھے ان بالوں کو، اتنے کم تھے. اور آپ کے سیاہ بال ہیں، سیاہ داڑھی ہے. اور مونچھوں کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مونچھیں منڈوا کر رکھا کرتے تھے. یہ بڑی بڑی مونچھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. اب ذرا ایک امیجن کرو، چہرہ ایک گولائی میں چہرہ ہے، اور ناک کیسا تھا؟ لمبا ناک تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. رخساروں پر بہت زیادہ ماس نہیں چڑھا ہوا تھا، بہت کم سے تھوڑا سا زیادہ رخساروں پر ماس تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایسا چہرہ تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور گردن کیسی تھی؟ صحابی کہتے ہیں ایسی لگتی تھی جیسے آپ کی گردن چاندی کی بنی ہوئی، اتنی سفید گردن تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آپ کے یہ کندھے عام لوگوں سے زیادہ چوڑے تھے. یہ کندھے فرماتے ہیں کہ البعید ما بین الکعبین، صحابی کہتے ہیں رسول کریم کے 2 کندھوں کے درمیان زیادہ فاصلہ تھا عام لوگوں سے. مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ عام لوگوں کے بنسبت آپ کا سینہ زیادہ چوڑا تھا، آپ چوڑے سینے والے تھے. اور سینہ چوڑا تھا، پیٹ بڑا ہوا نہیں تھا میرے آقا کا صلی اللہ علیہ وسلم. دلائل النبوہ کے اندر ہے ام حالہ سے غالباً، اور کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اور پیٹ ہموار تھا، پیٹ بڑا ہوا نہیں تھا. یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، اور یہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی یہ علم والی بات ہے کہ قیامت کے قریب رسول کریم نے قیامت کی نشانیاں بتائی ہے کہ موٹاپا عام ہو جائے گا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مجاہد تھے اور مجاہدوں کے ایمان تھے اور ٹریننگ کرواتے بھی تھے، کرتے بھی تھے، اس لیے بڑے فٹ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ مبارک ہے، وقت چونکہ بہت کم ہے تو میں مختصر حلیہ بیان کر دیتا ہوں، یا کچھ ابھی بیان کر دیتا ہوں اور کچھ اگلے جمعے انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ مبارک تھا، یہاں پہ درمیان میں کبھی آپ نے دیکھا ہے جس کا بائی پاس ہو تو اس کو ٹانکوں کے نشان رہ جاتے ہیں، یہاں پہ ایک سلائی کا نشان تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے کے درمیان. اور وہ کس چیز کا تھا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ بچپنے میں دودھ پینے کے لیے دائی حلیمہ کے پاس گئے، وہاں ان کے قبیلہ بنو سعد کے اندر، تو اس وقت جب آپ کچھ بڑے ہو گئے، بچوں کے ساتھ کھیلنے گئے، تو جبریل امین تشریف لائے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا, آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے, آپ کے سینے کو چاک کیا گیا. بچوں نے دیکھا تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید کر دیے گئے, قتل ہو گئے. بھاگے بھائی دائی حلیمہ کے پاس گئے, وہ حضرت محمد تو شہید کر دیے گئے, دائی حلیمہ بھاگے بھاگے. اب جناب جبریل نے کیا کیا, آپ کا سینہ چاک کیا, آپ کا دل نکالا گیا. دل سے ایک جمع ہوا خون کا لوتھڑا بچپن میں نکالا گیا اور اسے پھینک دیا گیا اور کہا یہ شیطان کا حصہ تھا, آپ نکال دیا گیا. پھر ایک تشتری لائی گئی, اس میں آب زمزم کے ساتھ آپ کے دل کو دھویا گیا اور پاک صاف کر کے دوبارہ دل میں لگا دیا گیا. حضرت انس کہتے ہیں وہ سلائی کے نشان ہم بعد میں دیکھا کرتے تھے آپ کے سینے, سلائی کے نشان تھے آپ کے سینے. اور یہ جو سینہ آپ کا شک کیا گیا نا, ایک مرتبہ نہیں, معراج کے موقع پر دوبارہ جناب جبریل نے سینہ شک کیا تھا اور اس وقت انہوں نے آب زمزم سے دھو کر اس میں حکمت اور دنائی کو بھرا تھا. وہ ایک تشتری کے اندر حکمت دنائی لے کے آئے تھے اور انہیں اس دل کے اندر بھرا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر. حضرت انس کہتے ہیں میں نے اس سلائی کے نشانات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر دیکھا, لیکن اس کے ساتھ ہی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر بال مبارک بھی تھے, بہت گھنے نہیں, ہلکے سے بال تھے. وہ کیسے تھے, کہتے ہیں طویل المسربہ, رسول کریم کے سینے پر ہلکی سی لکیر تھی بالوں کی جو سینے سے شروع ہو کر ناف تک جاتی تھی. یہ رسول کریم کے سینہ مبارک کی تفصیل ہے. انشاءاللہ العظیم آئندہ جمعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی حلیہ مبارک آپ احباب کے سامنے بیان کیا جائے گا. یہ جو حلیہ مبارک ہے تمام احباب اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے تو ہمیں اپنے نبی کا دیدار ہماری اس زندگی میں خواب کے حالت میں کروا دوں, اللہ کے لیے کیا مشکل ہے, اور ہم اپنے محبوب نبی کو اپنی زندگی میں دیکھ پائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی دیدار اس دنیا میں بھی کروائے اور آخرت میں بھی نبی کے ساتھ عطا فرمائے. ہمارے یہ